بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معز اعظم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں RNN نیوز۔ اسلام آباد ترجمان اسلام آباد پولیس IG اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان کا فیض آباد کا دورہ۔ DIG آپریشنز افضل احمد کوثر و دیگر سینئر افسران ہمراہ IG اسلام آباد نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈیوٹی پر مامور افسران و جوان سے ملاقات کی۔ شہریوں کی مشکلات کا احساس ہے، ترجیحی بنیادوں پر دور کرنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ IG اسلام آباد۔ ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے متبادل راستوں کا انتظام کیا جائے۔ IG اسلام آباد۔ کرکٹ کے میدان میں بڑا میچ، کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری۔ سندھ سرکار نے اتوار کو پاک بھارت میچ بڑی اسکرین پر دکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ کراچی کے مختلف مقامات پر اسکرینز نصب کی جائیں گی۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہل پارک اور سفاری پارک پر اسکرین لگائی جائے گی۔ ساؤتھ میں بیچ ویو پارک پر بڑی اسکرین پر میچ دکھایا جائے گا۔ سینٹرل میں تعلیمی باغ پارک اور بن اما پارک پر اسکرین نصب کی جائے گی۔ شہریوں کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کی جانب سے فوری احکامات جاری کیے گئے۔ شہری مفت میں اپنی فیملیز کے ساتھ بڑی اسکرین پر پاک بھارت میچ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ اغوا اور قتل میں ملوث CTD کا سابق افسر گرفتار۔ کراچی اغوا اور قتل میں ملوث CTD بلوچستان کے لوکیٹر ٹیم کا سابق انچارج عثمان شاہ کوئٹہ سے گرفتار کر لیا گیا۔ CTD کراچی کی جانب جاری بیان کے مطابق CTD کراچی نے کوئٹہ میں کارروائی کرتے ہوئے عثمان شاہ عرف میجر عثمان نامی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم اغوا اور قتل میں مطلوب تھا، جبکہ اس کا تعلق چھالیا مافیا سے بھی ہے۔ حکام کے مطابق ملزم عثمان شاہ خود کو ایک حساس ادارے کا میجر ظاہر کرتا تھا۔ CTD بلوچستان کی لوکیٹر ٹیم کا انچارج تھا اور اسے 2019 میں شکایات کی وجہ سے نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ CTD حکام نے بتایا کہ ملزم نے سابق SHO ہارون کورائی اور عمران محسود کے ساتھ مل کر فضل نامی شخص کو گھر سے اغوا کیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا۔ ملزم نے ابتدائی تفتیش میں اعتراف جرم کرتے ہوئے بتایا کہ فضل کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے غیر قانونی طریقے سے چھالیا اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا کر کسٹم انٹیلیجنس کو پکڑوائی تھی اور چھالیا کی مالیت 7 کروڑ روپے سے زائد تھی اور فضل سے متعلق ہمیں کسٹم کے ایک اہلکار نے مخبری کی تھی۔ تعلیمی سال 2022-2023 طلبہ اور والدین پر بھاری۔ آٹا، چینی اور گھی کے بعد درسی کتب 40% مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹیکسٹ بک بورڈ نے درسی کتابوں کا سائز بڑھانے کی منظوری دے دی۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک کی درسی کتابوں کا سائز بڑھایا جائے گا۔ درسی کتب کا 20، 30، 8 گرام کا سائز ختم کرنے کا فیصلہ نیا سائز 8، 35، 23 اور 67 گرام کیا جائے گا۔ درسی کتب کے اس سائز کے لیے پیپر ملز خصوصی سائز تیار کریں گی۔ درسی کتب کا سائز بڑھنے سے پنجاب حکومت کو 1.5 ارب اضافی دینا ہوں گے۔ درسی کتب کے نئے سائز سے 50% پرنٹنگ کا بوجھ بڑھے گا۔ درسی کتب کی بائنڈنگ اور ٹائٹل پر بھی 50% بوجھ بڑھے گا۔ 40% ریٹ بڑھنے سے آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد میں اضافے کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ ترجمان ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق درسی کتب کا سائز KPK اور وفاق کے طرز پر بڑھایا گیا۔ درسی کتب کا ریٹ بڑھانے سے تعلیمی معیار میں بہتری آئے گی۔ درسی کتب کا سائز بورڈ نے منظور کیا، جس سے تمام نمائندے موجود تھے۔ لاہور۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے گھر گھر جا کر ویکسین لگانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں کہ پنجاب میں 5 کروڑ 70 لاکھ افراد کی ویکسینیشن ہو چکی۔ میو ہسپتال کے بچہ وارڈ کی تزئین و آرائش مکمل۔ بلاک کی افتتاحی تقریب میں وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے خصوصی شرکت کی۔ صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد نے بچہ وارڈ کا دورہ بھی کیا۔ تقریب میں وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر خالد مسعود گوڈل، CEO میو ہاسپٹل ڈاکٹر ثاقب سعید، ڈاکٹر افتخار اعجاز، ڈاکٹر میپال سنگھ اور دیگر بھی شریک ہوئے۔ میو ہاسپٹل میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے 50 بیڈز پر مشتمل جدید یونٹ تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر نجی لیب CBC ٹیسٹ نہیں کرے گی۔
नुस्खे के बगैर डेंगू का टेस्ट 90 रुपए में नहीं होगा। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि डेंगू के हवाले से पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया गया है। डेंगू पर मुकम्मल काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।